پیدائش 31واں باب۔ اور اس نے لابن کے بیٹوں کی یہ باتیں سنی کہ یعقوب نے ہمارے باپ کا سب کچھ لے لیا، اور ہمارے باپ کے مال کی بدولت اس کی یہ ساری شان و شوکت ہے۔ اور یعقوب نے لابن کے چہرے کو دیکھ کر تاڑ لیا کہ اس کا رخ پہلے سے بدلا ہوا ہے۔ اور خداوند نے یعقوب سے کہا کہ تو اپنے باپ دادا کے ملک کو اور اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ تب یعقوب نے راخل اور لیہا کو میدان میں جہاں اس کی بھیڑ بکریاں تھیں بلوایا، اور ان سے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے باپ کا رخ پہلے سے بدلا ہوا ہے، پر میرے باپ کا خدا میرے ساتھ رہا۔ تم تو جانتی ہو کہ میں نے اپنے مقدور بھر تمہارے باپ کی خدمت کی ہے، لیکن تمہارے باپ نے مجھے دھوکہ دے دے کر 10 بار میری مزدوری بدلی، پر خدا نے اس کو مجھے نقصان پہنچانے نہ دیا۔ جب اس نے یہ کہا کہ چیتلے بچے تیری اجرت ہوں گے، تو بھیڑ بکریاں چیتلے بچے دینے لگیں، اور جب کہا کہ دھاردار بچے تیرے ہوں گے، تو بھیڑ بکریوں نے دھاردار بچے دیے۔ یوں خدا نے تمہارے باپ کے جانور لے کر مجھے دے دیے۔ اور جب بھیڑ بکریاں گھابن ہوئیں تو میں نے خواب میں دیکھا کہ جو بکرے بکریوں پر چڑھ رہے ہیں سو دھاردار چیتلے اور چتکبرے ہیں۔ اور خدا کے فرشتہ نے خواب میں مجھ سے کہا، اے یعقوب۔ میں نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا کہ اب تو اپنی آنکھ اٹھا کر دیکھ کہ سب بکرے جو بکریوں پر چڑھ رہے ہیں دھاردار چیتلے اور چتکبرے ہیں، کیونکہ جو کچھ لابن تجھ سے کرتا ہے میں نے دیکھا۔ میں بیت ایل کا خدا ہوں، جہاں تو نے ستون پر تیل ڈالا اور میری منت مانی۔ پس اب اٹھ اور اس ملک سے نکل کر اپنی ذات بوم کو لوٹ جا۔ تب راخل اور لیہا نے اسے جواب دیا، کیا اب بھی ہمارے باپ کے گھر میں کچھ ہمارا بخیرہ یا میراث ہے؟ کیا وہ ہم کو اجنبی کے برابر نہیں سمجھتا؟ کیونکہ اس نے ہم کو بھی بیچ ڈالا اور ہمارے روپے کو بھی کھا بیٹھا۔ اس لیے اب جو دولت خدا نے ہمارے باپ سے لی وہ ہماری اور ہمارے فرزندوں کی ہے۔ پس جو کچھ خدا نے تجھ سے کہا وہی کر۔ تب یعقوب نے اٹھ کر اپنے بال بچوں اور بیویوں کو اونٹوں پر بٹھایا، اور اپنے سب جانوروں اور مال و اسباب کو جو اس نے اکٹھا کیا تھا، یعنی وہ جانور جو اسے فدان ارام میں اجرت میں ملے تھے، لے کر چلا، تاکہ ملک کنعان میں اپنے باپ اسحاق کے پاس جائے۔ اور لابن اپنی بھیڑوں کی پشم کترنے کو گیا ہوا تھا، سو راخل اپنے باپ کے بتوں کو چرا لے گئی، اور یعقوب لابن ارامی کے پاس سے چوری سے چلا گیا، کیونکہ اسے اس نے اپنے بھاگنے کی خبر نہ دی۔ سو وہ اپنا سب کچھ لے کر بھاگا، اور دریا پار ہو کر اپنا رخ کوہ جلاد کی طرف کیا۔ اور تیسرے دن لابن کو خبر ہوئی کہ یعقوب بھاگ گیا۔ تب اس نے اپنے بھائیوں کو ہمراہ لے کر 7 منزل تک اس کا تعقب کیا، اور جلاد کے پہاڑ پر اسے جا پکڑا۔ اور رات کو خدا لابن ارامی کے پاس خواب میں آیا اور اس سے کہا کہ خبردار، تو یعقوب کو برا یا بھلا کچھ نہ کہنا۔ اور لابن یعقوب کے برابر جا پہنچا، اور یعقوب نے اپنا خیمہ پہاڑ پر کھڑا کر رکھا تھا۔ سو لابن نے بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ جلاد کے پہاڑ پر ڈیرا لگایا۔ تب لابن نے یعقوب سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا کہ میرے پاس سے چوری سے چلا آیا، اور میری بیٹیوں کو بھی اس طرح لے آیا، گویا وہ تلوار سے اسیر کی گئی ہیں۔ تو چھپ کر کیوں بھاگا اور میرے پاس سے چوری سے کیوں چلا آیا، اور مجھے کچھ کہا بھی نہیں، ورنہ میں تجھے خوشی خوشی طبلے اور بربط کے ساتھ گاتے بجاتے روانہ کرتا، اور مجھے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو چومنے بھی نہ دیا۔ یہ تو نے بیہودہ کام کیا۔
مجھ میں اتنا مقدور ہے کہ تم کو دکھ دوں، لیکن تیرے باپ کے خدا نے کل رات مجھے یوں کہا کہ خبردار، تو یعقوب کو برا یا بھلا کچھ نہ کہنا۔ خیر، اب تو چلا آیا تو چلا آیا، کیونکہ تو اپنے باپ کے گھر کا بہت مشتاق ہے، لیکن میرے بتوں کو کیوں چرا لایا؟ تب یعقوب نے لابن سے کہا، اس لیے کہ میں ڈرا، کیونکہ میں نے سوچا کہ کہیں تو اپنی بیٹیوں کو جبرن مجھ سے چھین نہ لے۔ اب جس کے پاس تجھے تیرے بت ملیں وہ جیتا نہیں بچے گا۔ تیرا جو کچھ میرے پاس نکلے اسے اپنے بھائیوں کے آگے پہچان کر لے لے، کیونکہ یعقوب کو معلوم نہ تھا کہ راخل ان بتوں کو چرا لائی ہے۔ چنانچہ لابن یعقوب اور لیہا اور دونوں لونڈیوں کے خیموں میں گیا، پر ان کو وہاں نہ پایا۔ تب وہ لیہا کے خیمے سے نکل کر راخل کے خیمہ میں داخل ہوا، اور راخل ان بتوں کو لے کر اور ان کو اونٹ کے کجادہ میں رکھ کر ان پر بیٹھ گئی تھی۔ اور لابن نے سارا خیمہ میں ٹٹول ٹٹول کر دیکھ لیا، پر ان کو نہ پایا۔ تب وہ اپنے باپ سے کہنے لگی کہ اے میرے بزرگ، تو اس بات سے ناراض نہ ہونا کہ میں تیرے آگے اٹھ نہیں سکتی، کیونکہ میں ایسے حال میں ہوں جو عورتوں کا ہوا کرتا ہے۔ سو اس نے ڈھونڈا، پر وہ بت اس کو نہ ملے۔ تب یعقوب نے غضبناک ہو کر لابن کو ملامت کی، اور یعقوب لابن سے کہنے لگا کہ میرا کیا جرم اور کیا قصور ہے کہ تو نے ایسی تندی سے میرا تعقب کیا؟ تو نے جو میرا سارا اسباب ٹٹول ٹٹول کر دیکھ لیا، تو تجھے تیرے گھر کے اسباب میں سے کیا چیز ملی؟ اگر کچھ ہے تو اسے میرے اور اپنے ان بھائیوں کے آگے رکھ، کہ وہ ہم دونوں کے درمیان انصاف کریں۔ میں پورے 20 برس تیرے ساتھ رہا، نہ تو کبھی تیری بھیڑوں اور بکریوں کا گھابر گرا، اور نہ تیرے ریوڑ کے مینڈے میں نے کھائے۔ جسے درندوں نے پھاڑا میں اسے تیرے پاس نہ لایا، اس کا نقصان میں نے سہا۔ جو دن کو یا رات کو چوری گیا اسے تو نے مجھ سے طلب کیا۔ میرا حال یہ رہا کہ میں دن کو گرمی اور رات کو سردی میں مرا، اور میری آنکھوں سے نیند دور رہتی تھی۔ میں 20 برس تک تیرے گھر میں رہا، 14 برس تک تو میں نے تیری دونوں بیٹیوں کی خاطر اور 6 برس تک تیری بھیڑ بکریوں کی خاطر تیری خدمت کی، اور تو نے 10 بار میری مزدوری بدل ڈالی۔ اگر میرے باپ کا خدا ابراہیم کا معبود، جس کا روب اسحاق مانتا تھا، میری طرف نہ ہوتا تو ضرور ہی تو اب مجھے خالی ہاتھ جانے دیتا۔ خدا نے میری مصیبت اور میرے ہاتھوں کی محنت دیکھی ہے، اور کل رات تجھے ڈانٹا بھی۔ تب لابن نے یعقوب کو جواب دیا کہ یہ بیٹیاں میری اور یہ لڑکے بھی میرے، اور یہ بھیڑ بکریاں بھی میری ہیں، بلکہ جو کچھ تجھے دکھائی دیتا ہے وہ سب میرا ہی ہے۔ سو میں آج کے دن اپنی ہی بیٹیوں سے یا ان کے لڑکوں سے جو ان کے ہوئے کیا کر سکتا ہوں؟ پس اب آ کہ میں اور تو دونوں مل کر آپس میں ایک عہد باندھیں، اور وہی میرے اور تیرے درمیان گواہ رہے۔ تب یعقوب نے ایک پتھر لے کر اسے ستون کی طرح کھڑا کیا، اور یعقوب نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ پتھر جمع کرو۔ انہوں نے پتھر جمع کر کے ڈھیر لگا دیا، اور وہیں اس ڈھیر کے پاس انہوں نے کھانا کھایا۔ اور لابن نے اس کا نام یجر شاہدو تھا، اور یعقوب نے جلاد رکھا۔ اور لابن نے کہا کہ یہ ڈھیر آج کے دن میرے اور تیرے درمیان گواہ ہو، اس لیے اس کا نام جلاد رکھا گیا، اور مصفا بھی، کیونکہ لابن نے کہا کہ جب ہم ایک دوسرے سے غیر حاضر ہوں تو خداوند میرے اور تیرے بیچ نگرانی کرتا رہے۔ اگر تو میری بیٹیوں کو دکھ دے اور ان کے سوا اور بیویاں کرے تو کوئی آدمی ہمارے ساتھ نہیں ہے، پر دیکھ، خدا میرے اور تیرے بیچ میں گواہ ہے۔ لابن نے یعقوب سے یہ بھی کہا
کہ اس ڈھیر کو دیکھ اور اس ستون کو دیکھ جو میں نے اپنے اور تیرے بیچ میں کھڑا کیا ہے۔ یہ ڈھیر گواہ ہو اور یہ ستون گواہ ہو، ضرر پہنچانے کے لیے، نہ تو میں اس ڈھیر سے ادھر تیری طرف تجاوز کروں اور نہ تو اس ڈھیر اور ستون سے ادھر میری طرف تجاوز کرے۔ ابراہیم کا خدا اور نحور کا خدا اور ان کے باپ کا خدا ہمارے بیچ میں انصاف کرے۔ اور یعقوب نے اس ذات کی قسم کھائی جس کا روب اس کا باپ اسحاق مانتا تھا۔ تب یعقوب نے وہیں پہاڑ پر قربانی چڑھائی اور اپنے بھائیوں کو کھانے پر بلایا، اور انہوں نے کھانا کھایا اور رات پہاڑ پر کاٹی۔ اور لابن صبح سویرے اٹھا اور اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو چوما اور ان کو دعا دے کر روانہ ہو گیا اور اپنے مکان کو لوٹا۔ پیدائش 32واں باب۔ اور یعقوب نے بھی اپنی راہ لی اور خدا کے فرشتے اسے ملے، اور یعقوب نے ان کو دیکھ کر کہا کہ یہ خدا کا لشکر ہے، اور اس جگہ کا نام مہنائم رکھا۔ اور یعقوب نے اپنے آگے آگے کاسدوں کو ادوم کے ملک کو جو شیر کی سرزمین میں ہے اپنے بھائی عیسو کے پاس بھیجا، اور ان کو حکم دیا کہ تم میرے خداوند عیسو سے یہ کہنا کہ آپ کا بندہ یعقوب کہتا ہے کہ میں لابن کے ہاں مقیم تھا اور اب تک وہیں رہا، اور میرے پاس گائے، بیل اور گدھے اور بھیڑ بکریاں اور نوکر چاکر اور لونڈیاں ہیں، اور میں اپنے خداوند کے پاس اس لیے خبر بھیجتا ہوں کہ مجھ پر آپ کے کرم کی نظر ہو۔ پس قاصد یعقوب کے پاس لوٹ کر آئے اور کہنے لگے کہ ہم تیرے بھائی عیسو کے پاس گئے تھے، وہ 400 آدمیوں کو ساتھ لے کر تیری ملاقات کو آ رہا ہے۔ تب یعقوب نہایت ڈر گیا اور پریشان ہوا، اور اس نے اپنے ساتھ کے لوگوں اور بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں اور اونٹوں کے 2 غول لیے، اور سوچا کہ اگر عیسو ایک غول پر آ پڑے اور اسے مارے تو دوسرا غول بچ کر بھاگ جائے گا۔ اور یعقوب نے کہا، اے میرے باپ ابراہیم کے خدا اور اے میرے باپ اسحاق کے خدا، اے خداوند جس نے مجھے یہ فرمایا کہ تو اپنے ملک کو اپنے رشتہ داروں کے پاس لوٹ جا، اور میں تیرے ساتھ بھلائی کروں گا، میں تیری سب رحمتوں اور وفاداری کے مقابلہ میں جو تو نے اپنے بندہ کے ساتھ برتی ہے بالکل ہیچ ہوں، کیونکہ میں صرف اپنی لاٹھی لے کر اس یردن کے پار گیا تھا، اور اب ایسا ہوں کہ میرے 2 غول ہیں۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے میرے بھائی عیسو کے ہاتھ سے بچا لے، کیونکہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ آ کر مجھے اور بچوں کو ماں سمیت مار نہ ڈالے۔ یہ تیرا ہی فرمان ہے کہ میں تیرے ساتھ ضرور بھلائی کروں گا، اور تیری نسل کو دریا کی ریت کی مانند بناؤں گا جو کثرت کے سبب سے گنی نہیں جا سکتی۔ اور وہ اس رات وہیں رہا، اور جو اس کے پاس تھا اس میں سے اپنے بھائی عیسو کے لیے یہ نذرانہ لیا، 200 بکریاں اور 20 بکرے، 200 بھیڑیں اور 20 مینڈے، اور 30 دودھ دینے والی اونٹنیاں بچوں سمیت، اور 40 گائیں اور 10 بیل، 20 گدھیاں اور 10 گدھے، اور ان کو جدا جدا غول کر کے نوکروں کو سونپا، اور ان سے کہا کہ تم میرے آگے آگے پاڑ جاؤ اور غولوں کو ذرا دور دور رکھنا۔ اور اس نے سب سے اگلے غول کے رکھوالے کو حکم دیا کہ جب میرا بھائی عیسو تجھے ملے اور تجھ سے پوچھے کہ تو کس کا نوکر ہے اور کہاں جاتا ہے، اور یہ جانور جو تیرے آگے آگے ہیں کس کے ہیں، تو کہنا کہ یہ تیرے خادم یعقوب کے ہیں۔ یہ نذرانہ ہے
جو میرے خداوند عیساؤ کے لیے بھیجا گیا ہے، اور وہ خود بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اور اس نے دوسرے اور تیسرے کو اور غولوں کے سب رکھوالوں کو حکم دیا کہ جب عیساؤ تم کو ملے تو تم یہی بات کہنا، اور یہ بھی کہنا کہ تیرا خادم یعقوب خود بھی ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ میں اس نذرانے سے جو مجھ سے پہلے وہاں جائے گا اسے راضی کر لوں گا، تب اس کا منہ دیکھوں گا، شاید یوں وہ مجھ کو قبول کرے۔ چنانچہ وہ نذرانہ اس کے آگے آگے پار گیا، پر وہ خود اس رات اپنے ڈیرے میں رہا۔ اور وہ اسی رات اٹھا اور اپنی دونوں بیویوں، دونوں لونڈیوں اور 11 بیٹوں کو لے کر ان کو یبوک کے گھاٹ سے پار اتارا، اور ان کو لے کر ندی پار کرایا، اور اپنا سب کچھ پار بھیج دیا، اور یعقوب اکیلا رہ گیا۔ اور پاؤ پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا، اور یعقوب کی ران کی نس اس کے ساتھ کشتی کرنے میں چڑھ گئی، اور اس نے کہا مجھے جانے دے کیونکہ پاؤ پھٹ چلی۔ یعقوب نے کہا جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ تب اس نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا یعقوب۔ اس نے کہا کہ تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ تب یعقوب نے اس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنا نام بتا دے۔ اس نے کہا کہ تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اور اس نے اسے وہاں برکت دی، اور یعقوب نے اس جگہ کا نام فنیل رکھا، اور کہا کہ میں نے خدا کو روبرو دیکھا تو بھی میری جان بچی رہی۔ اور جب وہ فنیل سے گزر رہا تھا تو آفتاب طلوع ہوا اور وہ اپنی ران سے لنگڑاتا تھا۔ اسی سبب سے بنی اسرائیل اس نس کو جو ران میں اندر کی طرف ہے آج تک نہیں کھاتے، کیونکہ اس شخص نے یعقوب کی ران کی نس کو جو اندر کی طرف سے چڑھ گئی تھی چھو دیا تھا۔ پیدائش 33 باب۔ اور یعقوب نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی، اور کیا دیکھتا ہے کہ عیساؤ 400 آدمی ساتھ لیے چلا آ رہا ہے۔ تب اس نے لیہا اور راخل اور دونوں لونڈیوں کو بچے بانٹ دیے، اور لونڈیوں اور ان کے بچوں کو سب سے آگے، اور لیہا اور اس کے بچوں کو پیچھے، اور راخل اور یوسف کو سب سے پیچھے رکھا، اور وہ خود ان کے آگے آگے چلا، اور اپنے بھائی کے پاس پہنچتے پہنچتے 7 بار زمین تک جھکا، اور عیساؤ سے ملنے کو دوڑا، اور اس سے بغل گیر ہوا، اور اسے گلے لگایا اور چوما، اور وہ دونوں روئے۔ پھر اس نے آنکھیں اٹھائیں اور عورتوں اور بچوں کو دیکھا، اور کہا کہ یہ تیرے ساتھ کون ہیں؟ اس نے کہا یہ وہ بچے ہیں جو خدا نے تیرے خادم کو عنایت کیے ہیں۔ تب لونڈیاں اور ان کے بچے نزدیک آئے اور اپنے آپ کو جھکایا۔ پھر لیہا اپنے بچوں کے ساتھ نزدیک آئی اور وہ جھکے۔ آخر کو یوسف اور راخل پاس آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا۔ پھر اس نے کہا کہ اس بڑے غول سے جو مجھے ملا تیرا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا یہ کہ میں اپنے خداوند کی نظر میں مقبول ٹھہروں۔ تب عیساؤ نے کہا میرے پاس بہت ہے، سو اے میرے بھائی جو تیرا ہے وہ تیرا ہی رہے۔ یعقوب نے کہا نہیں، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے تو میرا نذرانہ میرے ہاتھ سے قبول کر، کیونکہ میں نے تو تیرا منہ ایسا دیکھا جیسا کوئی خدا کا منہ دیکھتا ہے۔
اور تو مجھ سے راضی ہوا۔ سو میرا نذرانہ جو تیرے حضور پیش ہوا اسے قبول کر لے، کیونکہ خدا نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے اور میرے پاس سب کچھ ہے۔ غرض اس نے اسے مجبور کیا، تب اس نے اسے لے لیا، اور اس نے کہا کہ اب ہم کوچ کریں اور چل پڑیں، اور میں تیرے آگے آگے ہو لوں گا۔ اس نے اسے جواب دیا، میرا خداوند جانتا ہے کہ میرے ساتھ نازک بچے اور دودھ پلانے والی بھیڑ بکریاں اور گائیں ہیں۔ اگر ان کو ایک دن بھی حد سے زیادہ ہنکائیں تو سب بھیڑ بکریاں مر جائیں گی۔ سو میرا خداوند اپنے خادم سے پیشتر روانہ ہو جائے، اور میں چوپایوں اور بچوں کی رفتار کے مطابق آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے خداوند کے پاس شیر میں آ جاؤں گا۔ تب عیساؤ نے کہا کہ مرضی ہو تو میں جو لوگ میرے ہمراہ ہیں ان میں سے تھوڑے تیرے ساتھ چھوڑتا جاؤں۔ اس نے کہا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ میرے خداوند کی نظر کرم میرے لیے کافی ہے۔ تب عیساؤ اسی روز الٹے پاؤں شیر کو لوٹا، اور یعقوب سفر کرتا ہوا سکات میں آیا اور اپنے لیے ایک گھر بنایا اور اپنے چوپایوں کے لیے جھونپڑے کھڑے کیے۔ اسی سبب سے اس کا نام سکات پڑ گیا۔ اور یعقوب جب فدان ارام سے چلا تو ملک کینان کے ایک شہر سکم کے نزدیک صحیح سلامت پہنچا، اور اس شہر کے سامنے اپنے ڈیرے لگائے، اور زمین کے جس خطہ پر اس نے اپنا خیمہ کھڑا کیا تھا اس نے سکم کے باپ ہمور کے لڑکوں سے چاندی کے 100 سکے دے کر خرید لیا، اور اس نے وہاں ایک مذبح بنایا، اور اس نے اس کا نام ایللہ اسرائیل رکھا۔ پیدائش 34 باب۔ اور لیہا کی بیٹی دینا جو یعقوب سے اس کے پیدا ہوئی تھی، اس ملک کی لڑکیوں کو دیکھنے کو باہر گئی۔ تب اس ملک کے امیر ہوی ہمور کے بیٹے سکم نے اسے دیکھا اور اسے لے جا کر اس کے ساتھ مباشرت کی اور اسے ذلیل کیا، اور اس کا دل یعقوب کی بیٹی دینا سے لگ گیا، اور اس نے اس لڑکی سے عشق میں میٹھی میٹھی باتیں کیں۔ اور سکم نے اپنے باپ ہمور سے کہا کہ اس لڑکی کو میرے لیے بیاہ لا دے، اور یعقوب کو معلوم ہوا کہ اس نے اس کی بیٹی دینا کو بے حرمت کیا ہے، پر اس کے بیٹے چوپایوں کے ساتھ جنگل میں تھے۔ سو یعقوب ان کے آنے تک چپکا رہا۔ تب سکم کا باپ ہمور نکل کر یعقوب سے بات چیت کرنے کو اس کے پاس گیا، اور یعقوب کے بیٹے یہ بات سنتے ہی جنگل سے آئے۔ یہ مرد بڑے رنجیدہ اور غضبناک تھے، کیونکہ اس نے جو یعقوب کی بیٹی سے مباشرت کی تو بنی اسرائیل میں ایسا مکروہ فعل کیا جو ہرگز مناسب نہ تھا۔ تب ہمور ان سے کہنے لگا کہ میرا بیٹا سکم تمہاری بیٹی کو دل سے چاہتا ہے، اسے اس کے ساتھ بیاہ دو، ہم سے سمدھیانہ کر لو، اپنی بیٹیاں ہم کو دو اور ہماری بیٹیاں آپ لو، تو تم ہمارے ساتھ بسے رہو گے، اور یہ ملک تمہارے سامنے ہے، اس میں بود و باش اور تجارت کرنا اور اپنی اپنی جائیدادیں کھڑی کر لینا۔ اور سکم نے اس لڑکی کے باپ اور بھائیوں سے کہا کہ مجھ پر بس تمہارے کرم کی نظر ہو جائے، پھر جو کچھ تم مجھ سے کہو گے میں دوں گا۔ میں تمہارے کہنے کے مطابق جتنا مہر اور جہیز تم مجھ سے طلب کرو دوں گا، لیکن لڑکی کو مجھ سے بیاہ دو۔ تب یعقوب کے بیٹوں نے اس سبب سے کہ اس نے ان کی بہن دینا کو بے حرمت کیا تھا، رعایا سے سکم اور اس کے باپ ہمور کو جواب دیا، اور کہنے لگے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ نامختون مرد کو اپنی بہن دیں، کیونکہ اس میں ہماری بڑی رسوائی ہے، لیکن جیسے ہم ہیں
اگر تم ویسے ہی ہو جاؤ کہ تمہارے ہر مرد کا ختنہ کر دیا جائے تو ہم راضی ہو جائیں گے، اور ہم اپنی بیٹیاں تمہیں دیں گے اور تمہاری بیٹیاں لیں گے اور تمہارے ساتھ رہیں گے، اور ہم سب ایک قوم ہو جائیں گے۔ اور اگر تم ختنہ کرانے کے لیے ہماری بات نہ مانو تو ہم اپنی لڑکی لے کر چلے جائیں گے۔ ان کی باتیں حمور اور اس کے بیٹے سکم کو پسند آئیں، اور اس جوان نے اس کام میں تاخیر نہ کی، کیونکہ اسے یعقوب کی بیٹی کا اشتیاق تھا، اور وہ اپنے باپ کے سارے گھرانے میں سب سے معزز تھا۔ پھر حمور اور اس کا بیٹا سکم اپنے شہر کے پھاٹک پر گئے اور اپنے شہر کے لوگوں سے یوں گفتگو کرنے لگے کہ یہ لوگ ہم سے میل جول رکھتے ہیں، پس وہ اس ملک میں رہ کر سوداگری کریں، کیونکہ اس ملک میں ان کے لیے بہت گنجائش ہے، اور ہم ان کی بیٹیاں بیاہ لیں اور اپنی بیٹیاں ان کو دیں، اور وہ بھی ہمارے ساتھ رہنے اور ایک قوم بن جانے کو راضی ہیں، مگر فقط اس شرط پر کہ ہم میں سے ہر مرد کا ختنہ کیا جائے جیسے ان کا ہوا ہے۔ کیا ان کے چوپائے اور مال اور سب جانور ہمارے نہ ہو جائیں گے؟ ہم فقط ان کی مان لیں اور وہ ہمارے ساتھ رہنے لگیں گے۔ تب ان سبوں نے جو اس کے شہر کے پھاٹک سے آیا جایا کرتے تھے، حمور اور اس کے بیٹے سکم کی بات مانی، اور جتنے اس کے شہر کے پھاٹک سے آمد و رفت کرتے تھے ان میں سے ہر مرد نے ختنہ کرایا۔ اور تیسرے دن جب وہ درد میں مبتلا تھے تو یوں ہوا کہ یعقوب کے بیٹوں میں سے دینا کے دو بھائی شمون اور لاوی اپنی اپنی تلوار لے کر نگہبان شہر پر آ پڑے اور سب مردوں کو قتل کیا، اور حمور اور اس کے بیٹے سکم کو بھی تلوار سے قتل کر ڈالا، اور سکم کے گھر سے دینا کو نکال لے گئے۔ اور یعقوب کے بیٹے مقتولوں پر آئے اور شہر کو لوٹا، اس لیے کہ انہوں نے ان کی بہن کو بے حرمت کیا تھا۔ انہوں نے ان کی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور گدھے اور جو کچھ شہر اور کھیت میں تھا لے لیا، اور ان کی سب دولت لوٹی، اور ان کے بچوں اور بیویوں کو اسیر کر لیا، اور جو کچھ گھر میں تھا سب لوٹ گھسوٹ کر لے گئے۔ تب یعقوب نے شمعون اور لاوی سے کہا کہ تم نے مجھے کڑھایا، کیونکہ تم نے مجھے اس ملک کے باشندوں یعنی کنانیوں اور فریزیوں میں نفرت انگیز بنا دیا، کیونکہ میرے ساتھ تو تھوڑے ہی آدمی ہیں، سو وہ مل کر میرے مقابلے کو آئیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے، اور میں اپنے گھرانے سمیت برباد ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا تو کیا اسے مناسب تھا کہ وہ ہماری بہن کے ساتھ کسبی کی طرح برتاؤ کرتا؟ پیدائش 35واں باب۔ اور خدا نے یعقوب سے کہا کہ اٹھ بیتل کو جا اور وہیں رہ، اور وہاں خدا کے لیے جو تجھے اس وقت دکھائی دیا جب تو اپنے بھائی عیسو کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا، ایک مذبح بنا۔ تب یعقوب نے اپنے گھرانے اور اپنے سب ساتھیوں سے کہا کہ بیگانہ دیوتاؤں کو جو تمہارے درمیان ہیں دور کرو، اور طہارت کر کے اپنے کپڑے بدل ڈالو، اور آؤ ہم روانہ ہوں اور بیتل کو جائیں۔ وہاں میں خدا کے لیے جس نے میری تنگی کے دن میری دعا قبول کی اور جس راہ میں میں چلا میرے ساتھ رہا، مذبح بناؤں گا۔ تب انہوں نے سب بیگانہ دیوتاؤں کو جو ان کے پاس تھے اور مندروں کو جو ان کے کانوں میں تھے یعقوب کو دے دیا، اور یعقوب نے ان کو اس بلوت کے درخت کے نیچے جو سکم کے نزدیک تھا دبا دیا، اور انہوں نے کوچ کیا، اور ان کے آس پاس کے شہروں پر ایسا بڑا خوف چھایا ہوا تھا کہ انہوں نے یعقوب کے بیٹوں کا پیچھا نہ کیا۔ اور یعقوب ان سب لوگوں سمیت
جو اس کے ساتھ تھے لوز پہنچا۔ بیتل یہی ہے اور ملک کنعان میں ہے، اور اس نے وہاں مذبح بنایا اور اس مقام کا نام ایل بیتل رکھا، کیونکہ جب وہ اپنے بھائی کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا تو خدا وہیں اس پر ظاہر ہوا تھا۔ اور ربکا کی دائیا دبورا مر گئی، اور وہ بیتل کی اترائی میں بلوت کے درخت کے نیچے دفن ہوئی، اور اس بلوت کا نام الون بکوت رکھا گیا۔ اور یعقوب کے فدان ارام سے آنے کے بعد خدا اسے پھر دکھائی دیا اور اسے برکت بخشی، اور خدا نے اسے کہا کہ تیرا نام یعقوب ہے، تیرا نام آگے کو یعقوب نہ کہلائے گا بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا۔ سو اس نے اس کا نام اسرائیل رکھا۔ پھر خدا نے اسے کہا کہ میں خدائے قادر مطلق ہوں، تو برومند ہو اور بہت ہو جا، تجھ سے ایک قوم بلکہ قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے، اور بادشاہ تیرے صلب سے نکلیں گے، اور یہ ملک جو میں نے ابراہیم اور اسحاق کو دیا ہے سو تجھ کو دوں گا، اور تیرے بعد تیری نسل کو بھی یہی ملک دوں گا۔ اور خدا جس جگہ اس سے ہم کلام ہوا وہیں سے اس کے پاس سے اوپر چلا گیا۔ تب یعقوب نے اس جگہ جہاں وہ اس سے ہم کلام ہوا پتھر کا ایک ستون کھڑا کیا، اور اس پر تپاون کیا اور تیل ڈالا، اور یعقوب نے اس مقام کا نام جہاں خدا اس سے ہم کلام ہوا بیتل رکھا۔ اور وہ بیتل سے چلے، اور افرات تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا کہ راخل کے درد ذہ لگا، اور وضع حمل میں نہایت دقت ہوئی، اور جب وہ سخت درد میں مبتلا تھی تو دائی نے اس سے کہا، ڈر مت، اب کے بھی تیرے بیٹا ہی ہوگا۔ اور یوں ہوا، اس نے مرتے مرتے اس کا نام بنونی رکھا اور مر گئی۔ پر اس کے باپ نے اس کا نام بنیامین رکھا، اور راخل مر گئی اور افرات یعنی بیت لحم کے راستہ میں دفن ہوئی، اور یعقوب نے اس کی قبر پر ایک ستون کھڑا کر دیا۔ راخل کی قبر کا یہ ستون آج تک موجود ہے۔ اور اسرائیل آگے بڑھا اور ادر کے برج کی پرلی طرف اپنا ڈیرا لگایا، اور اسرائیل کے اس ملک میں رہتے ہوئے یوں ہوا کہ روبن نے جا کر اپنے باپ کی حرم بلہا سے مباشرت کی، اور اسرائیل کو یہ معلوم ہو گیا۔ اس وقت یعقوب کے 12 بیٹے تھے۔ لیہا کے بیٹے یہ تھے: روبن یعقوب کا پہلوٹا، اور شمعون اور لاوی اور یہودا اور اشکار اور زبلون، اور راخل کے بیٹے یوسف اور بنیامین تھے۔ اور راخل کی لونڈی بلہا کے بیٹے دان اور نفتالی تھے، اور لیہا کی لونڈی زلفا کے بیٹے حد اور آشر تھے۔ یہ سب یعقوب کے بیٹے ہیں جو فدان ارام میں پیدا ہوئے۔ اور یعقوب ممرے میں جو کریت اربا یعنی حبرون ہے، جہاں ابراہیم اور اسحاق نے ڈیرا کیا تھا، اپنے باپ اسحاق کے پاس آیا۔ اور اسحاق 180 برس کا ہوا، تب اسحاق نے دم چھوڑ دیا اور وفات پائی، اور بوڑھا اور پوری عمر کا ہو کر اپنے لوگوں میں جا ملا، اور اس کے بیٹوں عیسو اور یعقوب نے اسے دفن کیا۔